ذیابیطس کا کنٹرول اور مسلسل نگہداشت کے اصول۔ ذیابیطس کی نوعیت عام امراض سے مختلف ہے۔ یہ ایک مستقل عارضہ ہے جو مسلسل علاج ہی سے قابو میں رہتا ہے، اس لیے ذیابیطس کا علاج کنٹرول کہلاتا ہے۔ اگر علاج جزوی یا مکمل طور پر چھوڑ دیا جائے تو مرض بے قابو ہو جاتا ہے اور مرض کی علامات پھر سے نمودار ہو جاتی ہیں۔ اگر مرض زیادہ عرصے تک بے قابو رہے تو اس سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ خون میں شکر کی مقدار کی سطح۔ ذیابیطس کے کنٹرول سے مراد مریض کے خون میں شکر کی مقدار کی سطح معمول یا اس سے قریب تر رکھنا چاہیے۔ اچھا کنٹرول وہی ہے جس میں 24 گھنٹے میں شکر کی سطح معمول یا اس کے قریب تر رہے۔ چنانچہ کنٹرول جانچنے کا سب سے بڑا اور اہم پیمانہ خون میں شکر کی مقدار ہے۔ خون میں شکر کی مقدار اچھے کنٹرول کی نشاندہی کرتی ہے۔ اگر بغیر ناشتے یعنی نہار منہ کھانے سے پہلے 80 سے 120 ملی گرام ہو، ناشتے یا کھانے کے 2 گھنٹے بعد 100 سے 180 ملی گرام ہو۔ امریکن ڈائبٹیز ایسوسی ایشن کے مطابق نہار منہ خون میں شکر کی مقدار 100 ملی گرام سے کم ہونی چاہیے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق نہار منہ خون میں شکر کی مقدار 110 ملی گرام سے کم ہونی چاہیے۔ خون میں شکر کی مقدار بگڑے ہوئے کنٹرول کے مترادف ہے۔ اگر بغیر ناشتے یعنی نہار منہ کھانے سے پہلے 140 ملی گرام شکر کی مقدار سے زیادہ ہو، ناشتے یا کھانے کے 2 گھنٹے بعد 100 ملی گرام سے زیادہ یاد رکھیے چند مخصوص مریض مثلاً بہت بوڑھے مریض اور چھوٹے بچے، ان میں زیادہ سخت کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش میں خون میں شکر کی اچانک شدید کمی ہو جاتی ہے اور اس کے مضر اثرات کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ خون میں شکر کے کنٹرول جو افراد انسولین لیتے ہیں ان کے لیے گلوکومیٹر رکھنا لازمی ہے تاکہ باقاعدگی سے روزانہ ٹیسٹ کر سکیں، جبکہ دوسرے افراد جو انسولین کے علاوہ علاج کے لیے کوئی اور طریقہ کار استعمال کرتے ہیں یعنی غذا سے کنٹرول کرتے ہیں یا ادویات گولیاں استعمال کرتے ہیں، انہیں وقتاً فوقتاً ٹیسٹ کرانا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کے پاس گلوکومیٹر نہیں ہے تو اسے بھی کسی اور ذریعے سے ٹیسٹ کروانا چاہیے تاکہ خون میں گلوکوز کی سطح سے باخبر رہے، خاص طور پر کھانے کے بعد والی سطح۔ ذیابیطس کے کنٹرول کی خود نگہداشت۔ عام بیماریوں کے علاج کے سلسلے میں مریض اور معالج کے تعلق اور ربط کی نوعیت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ مریض علاج میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کرتا اور علاج کی تمام تر ذمہ داری ڈاکٹر پر ہوتی ہے، لیکن ذیابیطس کے مرض اور اس کے علاج کے مخصوص نوعیت کی بنا پر مریض اور معالج کا یہ روایتی نوعیت کا تعلق غیر تسلی بخش ثابت ہوا ہے۔ اسی وجہ سے ذیابیطس کے علاج میں مریض اور ڈاکٹر کے کردار کا ایک نیا ماڈل اپنایا گیا ہے جو بے حد کامیاب ہوا ہے۔ اس نئے ماڈل کے تحت
ذیابیطس کے مریض کو اس کے مرض اور علاج کے بارے میں بنیادی معلومات فراہم پہنچائی جاتی ہیں۔ اپنے مرض کے کنٹرول میں فعال کردار ادا کرنے کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ مریض خود دن میں مختلف اوقات میں خون میں شکر ٹیسٹ کر کے اپنے مرض کے کنٹرول کی جانچ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مریض اپنے وزن پر بھی قابو پاتا ہے اور مطلوبہ وزن حاصل کرنے اور اسے برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان مراحل کو ذیابیطس کے کنٹرول کی خود نگہداشت کا نام دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ذیابیطس کے علاج کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ علاج مسلسل جاری رہے اور علاج کے مؤثر ہونے اور اس سے حاصل ہونے والے کنٹرول کی مسلسل نگرانی اور جانچ ہوتی رہے۔ در حقیقت کنٹرول کی مسلسل نگہداشت ذیابیطس کے علاج کا نہایت اہم پہلو ہے۔ یاد رکھیے، ذیابیطس کے کنٹرول کی خود نگہداشت کا اہم جز یہ ہے کہ مریض دن کے مختلف اوقات میں خون میں شکر ٹیسٹ کر کے اپنے مرض کے کنٹرول کی جانچ کرے۔ ذیابیطس کی خود نگہداشت کے فوائد۔ ذیابیطس کی خود نگہداشت کے تحت خون میں شکر کی جانچ سے مریض اور ڈاکٹر دونوں کو 24 گھنٹے کے دوران مرض کے کنٹرول کے بارے میں ایسی معلومات حاصل ہوتی ہیں جو علاج کے سلسلے میں بے حد معاون ثابت ہوتی ہیں۔ باقاعدگی سے خون میں شکر کی جانچ کرنے سے مریض کو کنٹرول کی صحیح نوعیت کا علم ہو جاتا ہے اور اس سے اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ خون میں شکر کے ٹیسٹ خود کرنے سے مریض میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور اس طرح اسے اپنے مرض پر قابو پانے کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ مریض کو خود شکر کی جانچ کرنے سے یہ علم ہو جاتا ہے کہ تجویز کردہ علاج پر سختی سے عمل کرنے سے کنٹرول بہتر ہو جاتا ہے، چنانچہ مریض علاج پر سنجیدگی سے عمل پیرا رہتا ہے۔ خون میں شکر کے باقاعدگی سے ٹیسٹ کرنے سے مرض کے کنٹرول کے بگڑنے کا فوراً علم ہو جاتا ہے، جس کا خطرناک صورت اختیار کرنے سے پہلے ہی سدباب کیا جا سکتا ہے۔ مرض کے کنٹرول کے بگڑنے کی صورت میں مریض خود اپنے علاج میں اعتماد کے ساتھ معمولی رد و بدل کر کے اپنے کنٹرول کو بہتر بنانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ خون میں شکر کے گزشتہ تمام ٹیسٹ کے ریکارڈ کے مطالعے سے ڈاکٹر کو مریض کے کنٹرول اور تجویز کردہ علاج کی پابندی کرنے یا نہ کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اس طرح علاج میں مناسب رد و بدل کرنے میں سہولت رہتی ہے۔